السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام انوار رمضان۔ رمضان سن ہجری کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کو انوارات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی روشنیاں ہیں جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہیں اور اس کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں، اور یہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اندر کا انسان روشن ہوتا ہے تو اس کا ظاہری طرز عمل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں عام عبادات کے علاوہ کچھ خصوصی عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک اور اہم فرض بھی ادا کیا جاتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ویسے تو زکوٰۃ رمضان کے علاوہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر مسلمان رمضان میں یہ فرض ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا معاشی نظام ہے جس کے ذریعے معاشرے میں امیر و غریب کا فرق تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ امیر اور صاحب حیثیت افراد اپنی دولت میں سے شرع کے مطابق ایک حصہ نکال کر ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی زندگی کی ضروریات حاصل کر سکیں۔ زکوٰۃ کی شرح تو 2.5% مقرر ہے، لیکن اس کے لیے بھی زکوٰۃ دینے والے کا صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یعنی اس شخص کا سالانہ آمدنی یا اس کے پاس موجود دولت جو سونے چاندی یا کسی بھی قیمتی شے کی صورت میں موجود ہو اور وہ اس کے پاس 1 سال کی مدت سے رکھی ہو، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے، اور خاص طور پر جہاں نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ مثلا نیک اور صالح لوگوں کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نماز کے لیے تاکید کی گئی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جائے، اس بارے میں قرآن و احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا حق اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے جو مستحق ہوں، اس کے بعد مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے جو حقیقت میں ضرورت مند ہوں۔ زکوٰۃ کی رقم کسی ایک فرد کو ہی دینا ضروری نہیں، ایک سے زیادہ افراد کو بھی دی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر یہ رقم کافی زیادہ ہے تو اپنی ثواب دید کے مطابق لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ افراد کے علاوہ مختلف ادارے بھی زکوٰۃ کے امیدوار ہوتے ہیں، جہاں یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے یا جہاں نادار افراد کے لیے سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اس میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کے انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔